اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں شر الناس من غش الناس، بدترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فریب دیتا ہے۔ شر الناس من یغش الناس، بدترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فریب دیتا ہے۔ توجہ فرماؤ میرے بچے، بحث ہماری کتاب الصلاۃ کی 7ویں فصل جو احکام خلل نماز کے بارے میں ہے چل رہی ہے۔ آج ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے مسائل السبع، 7 مسئلے ہیں۔ اس 7ویں فصل کے آخر میں 7 مسائل بیان ہو رہے ہیں اور ان کے بعد پھر یہ فصل ہماری تمام ہو جائے گی۔ مسائل السبع 7 مسائل ہیں، جن میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جناب علی ظن پیدا کر لے، جب شک کر رہا تھا 2 طرفوں میں سے یا چند اطراف میں سے، پہلے اس کو شک تھا، جب اس کو شک تھا 2 طرفوں میں یا 3 طرفوں میں، پھر اس کا جو ہے نا غلبہ ظن پیدا ہو جائے، یعنی ظن غلبہ پیدا کر لے کسی ایک طرف، تو پھر وہی غلبہ والی سائیڈ کو یہ لے لے گا۔ اگر کوئی آدمی 2 طرفوں میں سے کسی ایک طرف شک کرتا ہے یا چند طرفوں میں سے کسی ایک طرف شک کرتا ہے اور پھر ظن ایک طرف غلبہ پیدا کر لیتا ہے، پہلے شک تھا پھر ظن آ کر ایک طرف غلبہ پیدا کر لیتا ہے، تو وہ جو ظن والی سائیڈ ہے نا اس کو یہ بندہ لے لے گا۔ مثال کے طور پہ پہلے شک کرتا ہے 3 ہے یا 4 ہے، تیسری میں ہوں یا چوتھی میں ہوں، تھوڑا سا سوچا، تھوڑا سا فکر کیا، ظن ہوا کہ میں چوتھی میں ہوں، ظن ہوا چوتھی میں ہوں، تو اس کو چوتھی قرار پھر دے دے گا۔ اگر ظن ہو کہ تیسری میں ہوں، 3 4 میں شک کا، ظن ہوا تیسری میں ہوں، تو اس کو تیسری قرار دے گا۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا، اب یہ جو شک کے بعد ظن ہے اس میں فرق نہیں ہے، 2 رکعتوں میں ہو یا 2 رکعت کے علاوہ ہو، حتیٰ پہلی اور دوسری میں بھی شک کے بعد اس کو ظن ہو جائے کہ میں دوسری میں ہوں تو اس کو دوسری قرار دے دے گا۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ جس پر ظن ہوگا نا اس کو یہ بندہ لے سکتا ہے، ظن کے اوپر یہ بندہ عمل کرے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ توجہ فرماؤ، یہاں لے کے پھر اگلی بات کروں گا۔ مسائل السبع، 7 مسائل۔ الاولی یعنی المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ، لو غلب علی ظنہ بعد التروی احد طرفی ما شک فیہ او اطرافہ بنا علیہ۔ لو غلب علی ظنہ، اگر لو غلب علی ظنہ، اگر غالب آ جائے علی ظنہ، ظن غالب آ جائے، بعد التروی فکر کرنے کے بعد، احد طرفی ما شک فیہ، 2 طرفوں میں سے کسی ایک طرف، ما شک فیہ جس میں اس نے شک کیا ہے، لو غلب علی ظنہ، اس پر کیا آگا جان؟ ظن غالب آ جائے، لو غلب علی ظنہ بعد التروی احد طرفین ما شک فیہ، اگر ظن غالب آ جائے فکر کے بعد، احد طرفی 2 طرفوں میں سے کسی ایک طرف، ما شک فیہ جس میں اس نے شک کیا ہے، او اطراف ہی
یا شک کی اطراف میں سے کسی ایک طرف جو ہے کیا آگا جان زن غالب آ جائے بنا علیہ تو وہ اسی پر بنا رکھے گا. بنا علیہ علیہ وہی مظنون بنا علیہ اس مظنون پر بنا رکھے گا. اے علی الطرف الذی غلب علیہ ظنہ یعنی اس طرف پر جس پر اس کا ظن غالب ہے اس پر بنا رکھے گا. والمراد انہ غلب ظنہ علیہ ثانیا بعد ان شک فیہ اولا. والمراد مراد یہ ہے کہ انہ غلب ظنہ علیہ کہ اس کا ظن غالب جائے علیہ اس طرف پہ ثانیا دوسری مرتبہ ظن غالب آ جائے بعد ان شک فیہ اولا بعد از اس کے کہ اس نے اس میں پہلی مرتبہ شک کیا ہو. پہلے شک تھا دوسری مرتبہ اوپر ظن کا غلبہ پیدا ہوا ہے. کیوں؟ لأن الشک لا یجامع غلبۃ الظن کیونکہ شک جو ہے وہ غلبہ ظن کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے. لہذا پہلے جہاں شک تھا بعد میں اس پر ظن غالب آیا ہو. لما عرفت من اقتضاء شک کے تساوی الطرفین کیونکہ آپ نے پہچانا کہ شک جو ہے وہ دو طرفوں کے تساوی کا تقاضا کرتا ہے. والظن رجحان احدہما ٹھیک ہے اور ظن جو ہے دو طرفوں میں سے ایک طرف کو کیا ہوتا ہے رجحان ہوتا ہے. ولا فرق فی البناء علی الطرف الراجح بین الاولیین وغیرہما فرق نہیں ہے بنا رکھنے میں طرف راجح پر بنا رکھے گا بین الاولیین یعنی پہلی اور دوسری ہو وغیرہما یا اولیین کا غیر ہو اس میں فرق نہیں ہے. اولیین ہوں یا اولیین کا غیر ہوں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ولا بین الرباعیت وغیرہا اور رباعیہ اور غیر رباعیہ کے درمیان بھی فرق نہیں ہے. ومعنی البناء علیہ فرضہ واقعا ومعنی البناء علیہ معنی بنا علیہ ظن پر بنا رکھنے کا معنی کیا ہے فرضہ واقعا کہ فرض اسی طرف راجح کو واقعاً فرض کرے گا کہ واقع میں بھی یہی ہے واقع میں بھی یہی ہے. وَالتزام حکمہ من صحت و بطلان و زیادت و نقصان والتزام حکمہ اور اسی طرف راجح کے حکم کو لازم سمجھے من صحت صحت کے لحاظ سے و بطلان اور بطلان کے لحاظ سے اور زیادتی اور نقصان کے اعتبار سے. فَإِنْ كَانَ فِي الْأَفْعَالِ وَغَلَبَ الْفِعْلِ بَنَا عَلَى وُقُوعِهِ وَإِنْ كَانَ الظَّنُّ فِي الْأَفْعَالِ الصَّلَاةِ اگر ظن افعال صلاۃ میں ہو وغلب الفعل اور فعل غالب آ جائے بنا علی وقوعہ تو اس فعل کے وقوع پر بنا رکھے گا کہ اس کو میں نے انجام دیا ہے. اچھا او عدمہ یعنی ان غلبہ عدمہ فعلہ اگر غلبہ عدم فعل کا ہو ظن کا جو غلبہ آ رہا ہے وہ عدم فعل کا ہے کہ اس فعل کو میں نے انجام نہیں دیا ہے. عدمہ ان غلبہ عدمہ اگر عدم فعل کا غلبہ ہو رہا ہے فعلہ تو وہ اس فعل کو پھر انجام دے گا. وَإِنْ كَانَ فِي مَحَلِّهِ ان کان فی محلہ اگر وہ شک فی محلہ اپنے محل میں ہو اگر محل میں ہے تو اس کو پھر وہ کیا کرے گا انجام دے گا. وفی عدد الرکعات توجہ کرو اس کا عطف کہاں ہو رہا ہے ان کان فی الافعال ٹھیک ہے ان کان فی الافعال. اچھا وَإِنْ كَانَ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ اگر یہ ظن عدد رکعات میں ہو یجعل الواقع ما ظنہ تو وہ واقع کو قرار دے گا ما ظنہ جو اس کو ظن ہے اس کو واقع قرار دے گا من غیر احتیاط احتیاط کے بغیر احتیاط کی ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جس رکعت میں اس کو ظن ہے اس کو واقع قرار دے گا. دوبارہ وفی عدد رکعات یعنی ان کانا فی عدد رکعات اگر ظن عدد رکعات میں ہے یجعل الواقع ما ظنہ تو اسی کو واقع قرار دے گا
ما ظنوا جو ظن ہے من غیر احتیاط احتیاط کے بغیر فإن غلب العقل بنا علیہ واکمل ان غلب العقل اگر عقل غالب آ جائے بنا علیہ اس عقل پر بنا رکھے گا واکمل اور نماز کو کامل کرے گا وإن غلب الاکثر اگر اکثر غالب آ جائے من غیر زیادت فی عدد صلاۃ لیکن وہ اکثر جو ہے وہ عدد صلاۃ سے زیادہ نہیں ہے کل اربع جیسے 4 ہے نماز تو 4 رکعت ہو سکتی ہے تو وہاں کیا کرے گا تشہد وسلم تشہد پڑھے گا اور سلام دے دے گا وإن کان زیادتاً کما لو غلب ظن ولی الخمس لیکن اگر وہ اکثر زیادہ ہو جیسا کہ زن کا غلبہ ہو 5 پر 5 سمجھ رہا ہے سارا کا انہو زاد رکعتاً آخر الصلاۃ تو یہ ایسے گویا کہ زاد رکعتاً آخر الصلاۃ نماز کے آخر میں ایک رکعت کو کیا کیا ہے اضافہ کیا ہے سارا تو یہ زان ہو جائے گا کانہو گویا کہ یہ زان زاد رکعتاً آخر الصلاۃ نماز کے آخر میں ایک رکعت کا اضافہ کیا ہے فتبطل تو نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی لیکن اس شرط کے ساتھ ان لم یکن جلس عقیب الرابعۃ بقدر التشہد وہکذا اگر یہ زان چوتھی رکعت کے بعد بے مقدار تشہد نہ بیٹھا ہو اگر یہ چوتھی کے بعد بے مقدار تشہد نہ بیٹھا ہو لیکن اگر 4 اور 5 میں شک کر رہا ہے اور غلبہ بھی 5 پر ہو رہا ہے لیکن چوتھی کے بعد بے مقدار تشہد اگر یہ بندہ چوتھی کے بعد بے مقدار تشہد بیٹھا تھا تو اس کی نماز کیا ہے آگا جان ٹھیک ہے توجہ کرو وَإِن كَانَ زِيَادَةً كَمَا لَوْ غَلَبَ ظَنُّهُ عَلَى الْخَمْسِ صَارَ كَأَنَّهُ زَادَ رَكَعَةً آخِرَ الصَّلَاةِ فَتَبْطُلُ ان کان اگر یہ اکثر زیادہ ہے جیسا کہ اس کا ظن غلبہ پیدا کرے 5 پر سارا كأنه زاد رکعتاً آخر الصلاۃ تو گویا کہ اس نے نماز کے آخر میں ایک رکعت اضافہ کیا ہے فتبطل پس نماز باطل ہو جائے گی ان لم یکن جلس عقیب الرابعۃ اگر یہ زان چوتھی کے بعد بے قدر تشہد مقدار تشہد نہ بیٹھا ہو وہاں قضا اور اسی طرح یہاں تک ہماری بات یہ ہو رہی ہے یہاں تک ذرا توجہ فرما لیں دوبارہ عرض کر دوں مطلب کہیں ضائع تو نہیں ہوا بات یہاں یہ میں نے کی ہے کہ ایک بندہ ہے جس کو شک ہے کہ بھائی میں تیسری میں ہوں یا چوتھی میں ہوں دوسری ہے تیسری ہے چوتھی ہے شک ہوتا ہے نا تو اس پہلے شک جب ہوا تو اس کے بعد ظن پیدا ہو کسی ایک سائیڈ پہ تو وہ جو ظن ہے نا اس کو لے لے گا اور اسی کو یہ بندہ واقع قرار دے دے گا ٹھیک ہے نماز ٹھیک ہے شک کرے 3 ہے یا 4 ہے ظن بعد میں آ جائے کہ 4 ہے تو اس کو چوتھی رکعت قرار دے دے گا اور نماز ٹھیک ہے اگر ظن پیدا ہو رہا ہے 3 اور 4 میں کہ 3 ہے تو اس کو 3 قرار دے دے گا نماز ٹھیک ہے 1 رکعت اور پھر پڑھ لے گا سمجھے ہیں یا نہیں یعنی ظن جو ہے شک کے بعد جو ظن ہے وہ حجت ہے اور ظن والی سائیڈ کو لینا ہی لینا ہے اور اس میں فرق نہیں ہے حتیٰ 2 رکعتی نماز میں ہو 3 میں ہو 4 میں ہو جس طرف ظن ہے اس کو لے لیں اس کو ہم لے لیں گے آقا جان ٹھیک ہو گئی بات آقا جان اب جو بات اس کے بعد اگلی کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ احتیاط سے پہلے اگر محدث ہو جاتا ہے اجزائے بھولے ہوئے جو تھے اجزائے منسیہ جن کی نماز کے بعد جو ہے نا قضا کرنی ہے ان سے پہلے نماز احتیاط یا بھولے ہوئے اجزاء سے پہلے اگر وہ محدث ہو جائے اس کا وضو وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے
فرماتے ہیں جائے گا اور پہلے طہارت کرے گا، طہارت کر کے پھر نماز احتیاط کو وہ بندہ انجام دے دے گا، نماز بھی باطل نہیں ہے بنا بر قول اقوا۔ مطلب کو لیں، نماز احتیاط پڑھنی پڑتی ہے نا بعض جگہ پہ، نماز احتیاط سے پہلے اگر وہ بندے کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ جائے جا کر وضو کرے اور پھر آ کر نماز احتیاط پڑھے تو کیا وہ جو پہلے والی نماز ہے وہ ٹھیک رہے گی یا باطل ہو جائے گی؟ کہتے ہیں کہ باطل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر احتیاط سے پہلے اس کو وضو کرنا پڑ جائے اور وضو کر کے دوبارہ وہ احتیاط پڑھتا ہے تو نماز اس کی ٹھیک ہے، نماز اس کی ٹھیک ہے۔ لیکن مصنف نے کتاب ذکرہ میں فرمایا ہے کہ اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، اس بندے کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس احتیاط سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا اور اس نے وضو کیا ہے اس بنا کے اوپر۔ تو کیونکہ نماز احتیاط جو ہے وہ پہلی کا جز ہے، پہلی نماز پڑھی ہوئی کا احتیاط جز ہے، گویا کہ نماز کے درمیان کسی کا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز باطل نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے، تو اس کی باطل ہو جاتی ہے۔ مصنف ذکر میں اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ نماز احتیاط سے پہلے اگر کسی کا وضو ٹوٹے اور وضو کر کے پھر احتیاط پڑھے گا نا تو اس کی پہلی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ نماز احتیاط پہلی کا جز ہے، گویا کہ اجزائے نماز کے درمیان کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان، توجہ کرو۔ وَلَوْ أَحْدَثَ قبل الاحتیاط او الاجزاء المنسیة التي تتلافى بعد الصلاة تطہر وأتى بها من غیر ان تبطل الصلاة على الأكبر۔ اگر نماز گزار محدث ہو جائے قبل الاحتیاط، احتیاط سے پہلے، او الاجزاء المنسیہ یا بھولے ہوئے اجزاء سے پہلے، التي تتلافى وہ اجزاء جن کی اس نے قضا کرنی ہے، جبران کرنا ہے، بعد الصلاۃ نماز کے بعد، تطہرا لو کا جواب ہے، لو احدث تطہرا طہارت کرے گا محدث مصلی، وعطا بہا صلاۃ احتیاط کو انجام دے گا، من غیر ان تبطل الصلاۃ علی الاقوی بغیر اس کے کہ اس کی نماز باطل ہو، علی الاقوی بنا بر قول اقوی۔ کیوں آگا جان؟ لأنہا صلاۃ منفردۃ، یہ دلیل ہے باطل نہ ہونے کی، باطل نہ ہونے کی دلیل ہے، لأنہا صلاۃ منفردۃ، لأنہا کیونکہ یہ صلاۃ احتیاط نماز جدا گانا ہیں، یہ الگ نماز ہے۔ ومن ثم وجب فیہا النیۃ والتحریمۃ والفاتحۃ ولا صلاۃ الا بہا، ومن ثم اسی وجہ سے، واجب فیہا نماز احتیاط میں واجب ہے نیت، تکبیرۃ الاحرام، فاتحہ، ولا صلاۃ الا بہا اور نماز نہیں ہوتی الا بہا مگر انہی کے ذریعے ہوتی ہے، بہا انہی امور کے ذریعے، نیت، فاتحہ، ٹھیک ہے، انہی کے ذریعے ہی ہوتی ہے نا نماز۔ وَكَوْنُهَا جَبْرًا لِمَا يُحْتَمَلُ نَقْصُهُ مِنَ الْفَرِيضَةِ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَتِ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَهُمَا لَا يَقْتَضِي الْجُزْئِيَّةَ۔ توجہ کرو، کوئی یہ بات ہم کریں کہ کونہا یہ نماز احتیاط جبران کرنے والی ہے، لِمَا يُحْتَمَلُ نَقْصُهُ من الفریضہ، فریضہ میں سے جو کمی ہوئی ہے یہ نماز احتیاط جبران کرنے والی ہے، ومن ثم اور اسی جہت سے واجبت المطابقۃ بینہما مطابقت واجب ہے، بینہما بین نماز احتیاط اور وہ نماز جو پہلی ہے ان کے درمیان مطابقت واجب ہے، مطابقت کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہنا کہ یہ نماز احتیاط جبران کرنے والی ہے چونکہ، ٹھیک ہے، لہذا مطابقت واجب ہے، یہ بات
لا یقتضی الجزیت، یہ جزیت کا تقاضا نہیں کرتی ہے کہ یہ نماز احتیاط پہلی کا جز ہے، یہ جز ہونے کا تقاضا نہیں کرتی ہے۔ وَقَوْنُهَا جبرن والی بات لا یقتضی الجزیت، یہ خبر ہے کون کی، یہ جزیت کا تقاضا نہیں کرتی ہے۔ بل یحتمل ذلک والبدلیۃ، بل یحتمل ذلک الجزیت، بلکہ جزیت کا بھی احتمال ہے، والبدلیت اور بدلیت کا بھی احتمال ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ نماز احتیاط پہلی نماز کا جز ہو، اور ایک یہ احتمال ہے یہ نماز احتیاط جز نہیں لیکن بدل ہے، دونوں احتمال ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اذ لا یقتضی المساوات من کل وجہ، چونکہ مساوات لا یقتضی المساوات من کل وجہ، ہر اعتبار سے یہ احتیاط مساوات کا تقاضا نہیں کرتی ہے۔ دوبارہ بات سنیں آقا جان، وَقَوْنُهَا جَبْرًا لِمَا يُحْتَمَلُ النَّقْصُ مِنَ الْفَرِيضَةِ، کونُہا یہ نماز احتیاط جبران کرنے والی ہے جو نقصان کا احتمال ہے فریضہ سے، وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَتِ الْمُطَابَقَةُ، اس لیے مطابقت واجب ہے بینہما دونوں کے درمیان۔ یہ بات لا یقتضی الجزیت، جزیت کا تقاضا نہیں کرتی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی آپ کہیں کہ یہ جو نماز احتیاط ہے فریضہ سے جو کمی تھی اس کا یہ جبران کرتی ہے، لہٰذا یہ اس کا جز ہے۔ نماز احتیاط کیونکہ پہلے والی فریضہ میں جو کمی رہ گئی اس کا جبران کرتی ہے، لہٰذا یہ احتیاط اس کا جز ہے۔ آگا فرماتے ہیں یہ جزیت کا تقاضا نہیں کرتی ہے، بلکہ اس میں دو احتمال ہیں، ہو سکتا ہے جز ہو سکتا ہے بدل ہو۔ نماز احتیاط پچھلی کا جبران کرتی ہے اور اس کو ٹھیک کرتی ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا جز ہے، بلکہ دو احتمال ہیں، جز بھی ہو سکتی ہے بدل بھی ہو سکتی ہے، اور شارع اس کو بدل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ وَقَوْنُهَا جَبْرًا لِمَا يُحْتَمَلُ النَّقْصُ مِنَ الْفَرِيضَةِ، احتمال نماز احتیاط جبران کرنے والی ہو، لِمَا يُحْتَمَلُ النَّقْصُ، ٹھیک ہے یہ نہیں، جس کے نقصان کا احتمال ہے فریضہ میں سے، وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَتِ الْمُطَابَقَةُ، اس لیے مطابقت واجب ہے بینہما دونوں کے درمیان۔ لا یقتضی الجزیت، یہ بات جزیت کا تقاضا نہیں کرتی ہے، بل یحتمل ذلک والبدلیہ، بلکہ احتمال ذلک جزیت کا بھی، والبدلیت اور بدلیت کا بھی احتمال ہے۔ اذ لا یقتضی المساوات من کل وجہ، کیونکہ یہ نماز احتیاط میں مساوات نہیں ہے ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے مساوات نہیں ہے۔ اگلی دلیل آگا جان، دوسری دلیل عدم بطلان کی دوسری دلیل، وَلِأَصَالَةِ الصِّحَةِ، یہ اس کا عطف لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُنْفَرِدَةٌ، یہ جو کہا تھا کہ نماز ٹھیک ہے، ایک دلیل یہ تھی لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُنْفَرِدَةٌ، اس لیے کہ نماز احتیاط نماز جدا گانا ہیں، اور یہ دوسری دلیل ہے اس کی، اس کا عطف اسی لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُنْفَرِدَةٌ پہ ہے۔ وَلِأَصَالَةِ الصِّحَةِ، دوسری دلیل کہ یہ باطل نہیں ہے یہ ہے لِأَصَالَةِ الصِّحَةِ، اصل کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي مُخْتَصَرَاتِهِ، وَعَلَيْهِ اسی احتمال صحت پر ہے مصنف فی مختصراتہ اپنی مختصر کتابوں میں، مختصر کتابیں ان کی دروس بیان ہے، ٹھیک ہے، الفیہ ہے، دروس بیان الفیہ، یہ جو تین کتابیں ہیں نا مصنف کی مختصر ہیں۔ وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي مُخْتَصَرَاتِهِ، علیہ اسی احتمال صحت پر ہے مصنف اپنی مختصر کتابوں میں جو دروس بیان اور الفیہ ہے۔ وَاسْتَضْعَفَهُ فِي الذِّكْرَ، مصنف نے وَاسْتَضْعَفَهُ فِي الذِّكْرَ، ذکر میں احتمال صحت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ استضعفہ کی ضمیر احتمال صحت کی طرف جا رہی ہے۔ استضعفہ فی الذکر، مصنف نے ذکر میں اس احتمال صحت کو ضعیف قرار دیا ہے، بناءً علی ان شرعیتہ لیکون استدراکا للفائت منہا، بنا بر اس کے کہ شرعیتہ
نماز احتیاط کا شرعی ہونا لیکون استدراکا للفائت منہا، تاکہ یہ کیا کرے، استدراک کرے، درک کرنے والی ہو، للفائت منہا، نماز میں سے فوت ہونے والی کو یہ کیا کر رہی ہو، درک کر رہی ہو۔ شریعت احتیاط اس لیے ہے، ٹھیک ہے، فہو علی تقدیر وجوب ہی جزء، پس فہو یہ احتیاط بر فرض وجوب جز ہے۔ یہ مصنف ذکرہ میں احتیاط کو جز سمجھ رہے ہیں، توجہ ہے نا۔ فیکون الحدث واقعا فی الصلاۃ، پس وہ حدث جو ہے وہ واقع ہوا ہے گویا نماز میں، ولدلالت ظاہر الاخبار علیہ، اور ظاہر اخبار کی دلالت بھی علیہ ہے، یعنی اس احتمال بطلان پر ہے۔ ظاہر اخبار کی دلالت بھی علیہ ہے، اسی احتمال بطلان کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ مجھے تھوڑا سا اپنے دل کے سکون کے لیے ایک بات کرتا ہوں، ولو احدث سے آگے بات بلا تھوڑی سی کیا ہم نے کی ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ آقا جان جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور فرض کریں احتیاط بھی اس کو پڑھنی ہے، نماز احتیاط بھی اس کو پڑھنی ہے، تو نماز احتیاط سے پہلے اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شہید نے لومہ میں فرمایا ہے یہ بندہ جا کر طہارت کرے گا، وضو کرے گا، وضو کر کے نماز احتیاط پڑھے گا اور نماز اس کی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نماز احتیاط ایک جداگانہ نماز ہے، ایک الگ نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہی مصنف ذکرہ میں فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر نماز احتیاط سے پہلے اس کو وضو کرنا پڑ گیا ہے، محدث ہو گیا ہے اور وضو کر کے پھر احتیاط پڑھ رہا ہے، تو ذکرہ میں فرمایا ہے کہ یہ نماز باطل ہے، احتمال صحت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ذکرہ میں کہ یہ جو نماز احتیاط ہے یہ جز ہے، جب یہ جز ہے، پچھلی نماز کا جز ہے، تو گویا نماز کے درمیان کسی کا جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو باطل ہو جاتی ہے، یہ بھی اس طرح ہیں، یہ بھی اس طرح ہی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وَاسْتَضْعَفَهُ فِي الذِّكْرَى، مصنف نے اس احتمال صحت کو ضعیف کیا ہے ذکرہ میں، بناءً علی ان شریعتہ لیکون استدراکا للفائت منہا، بنا بر اس کے کہ یہ احتیاط جو کا شرعی ہونا اس لیے ہے کہ یہ درک کرنے والی ہے، فائت منہا اس نماز کے فوت ہونے والی کو درک کرنے والی ہے، فہو علی تقدیر وجوب جزء، پس یہ احتیاط بر فرض وجوب جز ہے، فیکون الحدث واقعا فی الصلاۃ، پس حدث واقع ہوا ہے نماز میں، ٹھیک ہے، پس باطل ہونی چاہیے۔ دوسری دلیل ولدلالت ظاہر الاخبار علیہ، ظاہر اخبار کی دلالت بھی علیہ، اسی احتمال بطلان پر ہے، ظاہر اخبار کی دلالت بھی اسی بطلان کے اوپر ہے۔ توجہ کرنا، شہید ثانی مصنف کو ذکرہ میں جو انہوں نے فرمایا ہے، مصنف نے جو ذکرہ میں فرمایا ہے، شہید ثانی اس کو کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ کرو، فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جز نہیں ہے نماز احتیاط، پہلے آپ کو بتایا ہے ہم نے کہ یہ بدل ہے، یہ ایک الگ نماز ہے، یہ اس پچھلی کا جز نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی، آپ جز سمجھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جز نہیں بدل ہے شہید ثانی، اور آپ نے کہا اخبار کی دلالت بطلان پر ہے، میرا جواب یہ ہے، شہید ثانی کہتے ہیں میرا جواب یہ ہے، وہ جو آپ نے کہا نا اخبار کی دلالت بطلان پر ہے، اخبار کی دلالت فوریت پر ہے، اخبار کی دلالت فوریت پر ہے، اور اس میں کوئی نزاع نہیں ہے، گفتگو اس میں ہے کہ اگر کوئی فوریت کی مخالفت کرتا ہے تو گناہ گار ہے یا نماز اس کی باطل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ دونوں کا جواب دے دیا ہے۔ وَقَدْ عَرَفْتَ دلالت البدلیت، اور آپ نے در حالانکہ آپ نے بدلیت کی دلیل کو پہچانا، یعنی ہم کہتے ہیں یہ احتیاط جو ہے یہ بدل ہے، جز نہیں ہے، بدلیت کی دلیل کو آپ نے پہچانا۔ والاخبار انما دلت علی الفوریت، یہ جو آپ نے کہا دلالت ظاہر الاخبار علیہ، ظاہر اخبار بطلان پر ہیں، ان کا جواب ہے والاخبار انما دلت علی الفوریت، اخبار فوریت پر دلالت کرتی ہیں،
ولا نزاع فی ہے، اور اس فوریت میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي أَنَّهُ بِمُخَالِفَتِهَا حَالِيَّةً مُخَاصَّةً كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كُلِّ وَاجِبٍ أَمْ يَبْطُلُهَا، کلام اور گفتگو اس میں ہے فی انہو بمخالفتہا، کہ مصلی جب مخالفتہا فوریت کی جب مخالفت کرے گا، حل یاس مخصتاً، تو کیا خاص طور پر وہ گناہ گار ہے، کما ہوا مقتضی کل واجب، جیسا کہ مقتضائے ہر واجب یہی ہے، ام یبطلھا، یا اس کی نماز باطل ہے، گناہ گار ہے یا نماز باطل ہے۔ وَأَمَّا الْأَجْزَاءُ الْمَنْسِيَّةُ فَقَدْ خَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا جُزْءًا مَحْضًا، اما اجزاء منسیہ جو اجزاء بھول جاتے ہیں، فقد خرجت عن كونها جزءا محضا، وہ اجزاء بھی جزء محض سے خارج ہیں، اجزاء منسیہ بھی جزء محض سے خارج ہیں، یہ جزء محض نہیں رہے۔ وہ جز جو بھول جاتا ہے اور بعد میں وضو کر کے جز کی قضا کر رہا ہے، یہ جزء محض نہیں ہے، اجزاء بھولے ہوئے جزء محض نہیں ہیں۔ وَأَمَّا الْأَجْزَاءُ الْمَنْسِيَّةُ فَقَدْ خَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا جُزْءًا مَحْضًا، اجزاء منسیہ بھی جزء محض سے خارج ہیں۔ وَالتَّلَافِي بَعْدَ الصَّلَاةِ فعل آخر، اور ان اجزاء کا جبران کرنا اور ان کو تلافی کرنا اور انجام دینا نماز کے بعد فعل آخر، ایک اور دوسرا فعل ہے، یہ جزء محض نہیں ہے، ایک الگ فعل ہے، فعل آخر ہے۔ وَلَوْ بَقِيَتْ عَلَى مَحْضِ الْجُزِّيَّةِ كَمَا كَانَتْ لَبَطَلَتْ، وَلَوْ بَقِيَتْ، اگر یہ باقی ہوں، یہ اجزاء جزیت پر باقی ہوں، محض جزی پر باقی ہوں، علی محض الجزیت، اگر ولو باقیت علی محض الجزیت، اگر یہ اجزاء محض جزیت پر باقی ہوں، کما کانت، جیسا کہ تھے، لبطلت، تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بتخلل الارکان بین محلیہ و تلافیہ، تخلل کا معنی فاصلہ، کیونکہ ارکان کے درمیان فاصلہ آ گیا ہے، بتخللھا، فاصلہ آ گیا ہے ارکان کا، بین محلیہ، محل منسی، و تلافیہ، اور اس کے جبران کا اور محل منسی کے درمیان فاصلہ آ گیا ہے۔ ولو باقیت علی محض الجزیت، اگر یہ محض جزیت پر کیا ہو میرے آقا جان، باقی ہو، کما کانت، جیسے تھے اجزاء، لبطلت بتخلل الارکان بین محلیہ و تلافیہ، تو پھر بھی نماز باطل ہے، بتخلل الارکان، ارکان کا فاصلہ آ گیا ہے، بین محلیہ و تلافیہ، محل منسی و تلافیہ، اور ان کی تلافی کے درمیان فاصلہ آنے کی وجہ سے نماز پھر بھی کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو بات؟ ابھی یہاں بات ہماری تمام ہو رہی ہے، لیکن لطفاً پھر تھوڑا سا توجہ کرو، یہ جناب یہ جو مسائل صاحب میں پہلا مسئلہ ہم نے شروع کیا تھا، یہ کہیں الٹی پلٹی بات تو نہیں ہو گئی، بس کس حد تک آپ بھائیوں کی خدمت میں پہنچا پایا ہوں وہ یہ ہوئی کہ جناب اگر کوئی بندہ نماز میں دو طرفوں میں سے کسی ایک، دو طرفوں میں سے شک کرتا ہے کسی ایک طرف، دو ہے نماز یا تین ہے، چار ہے یا پانچ ہے، یا چند طرفیں ہیں، دو ہے، تین ہے، چار ہے، جب بندہ نماز میں چند طرفوں میں سے جو ہے نا اس کو شک ہو اور پھر ظن کسی ایک طرف چلا جائے، ظن غلبہ پیدا کر لے شک کی دو طرفوں یا چند طرفوں میں سے، شک کی دو طرفوں یا چند طرفوں میں سے ظن کا ایک سائیڈ پہ غلبہ ہو جائے تو اسی کو وہ لے لے گا، اسی ظن والی سائیڈ کے اوپر یہ بندہ عمل کرے گا۔ اور اس میں عرض کی ہے فرق نہیں ہے دو رکعتی ہو یا دو کے علاوہ ہو، جس طرف ظن ہے اس کے اوپر اس بندے نے عمل کرنا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ تھا ہمارا اور بڑی بات ہوتی رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر اس مصلی اور نماز پڑھنے والے کو نماز
کے بعد ایک احتیاط پڑھنی ہے، نماز احتیاط پڑھنے کی ضرورت ہے، اور نماز احتیاط یا کچھ اجزاء بھولے ہوئے ہیں، سجدہ ہے، تشہد ہے، ان کی قضا کرنے سے پہلے اور نماز احتیاط سے پہلے اگر کسی کو وضو ٹوٹ جاتا ہے کسی کو کی بجائے کسی کا کہتا ہوں، کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں بھائی، بھولے ہوئے اجزاء کی قضا، نماز احتیاط پڑھنے کی ضرورت پڑی ہے، اس نماز احتیاط سے پہلے اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ محدث ہو جاتا ہے، تو کیا کرے؟ تو عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ جائے گا، طہارت کرے گا، اور پھر آ کر نماز احتیاط پڑھے گا۔ نماز احتیاط پڑھے گا، نماز ٹھیک، نماز پہلے والی باطل نہیں ہے، بنا بر قول اقوال نماز اس کی ٹھیک ہے۔ اگرچہ احتیاط سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور وضو کیا ہے اور وضو کر کے احتیاط پڑھی ہے، یا بھولے ہوئے اجزاء کی وضو کے بعد قضا پڑھی ہے، نماز باطل نہیں، احتیاط پڑھ لے گا، نماز ٹھیک ہے۔ اس قول کے مقابلے میں یہ بھی مصنف کا قول ہے، لوما میں مصنف کا قول ہے، اس قول کے مقابلے میں مصنف کا ایک اور قول ہے ذکرہ میں، وہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر بندے کا وضو ٹوٹ جائے احتیاط سے پہلے یا بھولے ہوئے اجزاء کی قضا سے پہلے اور وضو کرے، تو پھر اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ اگر نماز احتیاط سے پہلے وضو ٹوٹ جائے یا اجزاء منسیہ سے پہلے جن کی قضا کرنی ہے وضو ٹوٹ جائے، ذکرہ میں کہتے ہیں باطل ہے، باطل ہے، نماز اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ یہ بتاتے ہیں ذکرہ میں، کیونکہ نماز احتیاط جز تھی میرے بچے، جز تھی پہلی نماز کا، اس نماز احتیاط نے اس پہلی کو ٹھیک کرنا تھا ساتھ لگ کر، اس کا گویا جز تھی، تو ایسے ہوا گویا کسی کے نماز کے درمیان اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز نہیں باطل ہو جاتی، نماز کے درمیان ری خارج ہو جائے تو جیسے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو نماز احتیاط بھی گویا پچھلی کا جز ہے، جب جز ہے تو اس کے درمیان اس کا وضو ٹوٹا ہے، نماز باطل ہو گئی ہے۔ یہ ذکرہ میں انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن شہید ثانی نے ان کا جواب دیا ہے، شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ بھائی میں تو جزیت کا قائل نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں نماز احتیاط ایک مستقل نماز ہے، جدا گانا نماز ہے، اور پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وضو ٹوٹا تھا نماز احتیاط وضو کر کے پڑھ لیے، کوئی مسئلہ نہیں، میں جز نہیں سمجھتا، آپ جز سمجھ رہے ہو، جز نہیں ہے، یہ بدل ہے۔ اور آپ نے ایک بات اور کی، شہید اول کو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا اخبار بھی ہیں جو بطلان پر دلالت کرتی ہیں، اخبار فوریت پر ہیں، اور اس میں تو کوئی نزاع ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی نزاع ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اب اس کے بعد انشاءاللہ مطلب اور بھی ہے جو کہ انشاءاللہ اگلے جلسے میں عرض کریں گے۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔